ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، جامعہ بدرالعلوم کے اس سالانہ اجتماع میں عرصے دراز سے ہر سال آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ بیچ میں ایک آدھ سال ایسا ہوا کہ کسی مجبوری سے نہیں آ سکے، ورنہ تو الحمدللہ آپ حضرات کے بیچ میں آنے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میں آج ابھی کہہ رہا تھا، مدرسے کے دفتر اہتمام میں بیٹھا تھا تو مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا جی جب بلاؤ گے تب آ جائیں گے، کیونکہ ویسے بھی لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، ماننے کے لیے کم آتے ہیں، سننے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ سننے اور ماننے کا فرق تو معلوم ہے نا؟ اصل میں وہ مشکل آپ کی نہیں ہے، وہ مشکل ہماری ہے۔ کہنے والے بھی ایسے ہی ہو گئے، جیسے سننے والے ویسے ہی کہنے والے۔ بھائی جب کہنے والے اللہ میاں کی نہیں مانیں گے تو کہنے والوں کی کون مانے گا؟ تو اللہ میاں آپ کو بھی اپنے ماننے والوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ اگر ہم ماننے والے ہو جائیں گے تو اللہ میاں آپ کی بات، آپ کو بات ماننے پہ مجبور کر دیں گے، کیونکہ بات جو ہے نا، کان میں تو آج کل بہت باتیں پڑ رہی ہیں۔ موبائل نے دنیا کو چھوٹا کر دیا، بہت چھوٹا کر دیا موبائل نے۔ سارے زمانے کی باتیں، اچھی بھی اور بری بھی، آدمی سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایمان بچانا جتنا مشکل تھا، آج کے زمانے میں ایمان بچانا اس سے 1000 گنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے بچے گا ایمان؟ اور موت کے وقت ایمان کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ یہ ہے بحث کا مدعا، بنیادی مدعا ہے یہ، کہ زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی، اب موت کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ موت کیسے آئے گی؟ اچھی آئے گی یا بری آئے گی؟ اگر موت اچھی آ گئی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخرت کا مطلب سمجھتے ہو؟ آخرت کا مطلب آخرت کا مطلب جہاں کے بعد کہیں اور جانا نہیں، بس آخرت یعنی وہاں گئے تو بس پھر کہیں اور جانے کا موقع نہیں ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کبھی ختم ہو گئے، پھر کبھی موت آئے گی، کسی تیسری دنیا میں جانا ہوگا
نہیں ہوگا نا. یہی تو فرق ہے. اسی فرق نے تو ہمیں مسلمان بنایا ہے. 4-5 چیزیں ہیں جن کو مان لینا ہے، اور اتنی ہی چیزیں ہیں جن کو نہیں ماننا ہے. اللہ میاں کو ماننا پڑے گا، تبھی تو مسلمان ہیں. مانتے ہیں نا؟ تو اللہ میاں کو مانتے ہیں، اللہ میاں کی نہیں مانتے. ہم ایسے ہی ہو گئے، ان کو مانیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے. اگر ان کی باتیں ماننے لگیں گے تو ہمارے سامنے جو مشکلیں کھڑی ہیں ان مشکلوں میں سے اکثر مشکلیں حل ہو جائیں گی. کوئی تو رہے گی، وہ اللہ میاں نے امتحان بھی لینا ہے. اکثر لیکن ختم ہو جائیں گی. ہر مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بزرگ ہوتے ہیں جن کا کام پورا ہو چکا، اور ایک بچے ہوتے ہیں جوان، ان کا کام شروع ہو رہا ہے. بچوں کا، جوانوں کا شروع ہو رہا ہے. اب جوان ہیں، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے. اور جوان ہیں، ان کے ماں باپ ہیں بزرگ موجود، تو ان کو سنبھالنا ہوگا. 2 کام ہے جوان کے پاس: بچوں کو پالنا، بزرگوں کو سنبھالنا. شکایت کیا ہے؟ سماج میں یہ شکایت ہو گئی ہے پیدا کہ پہلے کے بچے اپنے بزرگوں کے وجود کو برکت سمجھتے تھے، آج کے بچے اپنے بزرگوں کو زحمت سمجھنے لگے. کبھی رحمت ہوتا تھا، ابھی زحمت بن گیا. کیوں ہوا ایسا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پورا سماج یا سماج کے اکثر لوگوں میں، جوانوں میں ایسی پوزیشن کیوں آ گئی کہ رحمت زحمت بن گئی؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، چنتا کرنی پڑے گی، بحث کرنی پڑے گی. سماج ایسا ہو کیوں گیا کہ رحمت زحمت ہو گئی؟ ہو گیا نہیں ہوا؟ جوانوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا، ان کا آئیڈیا چینج ہو گیا، ان کا مقصد زندگی ان کو نہیں معلوم. کیوں پیدا کیا پروردگار نے یہ نہیں معلوم انہیں. بس پیدا کر لیا، پڑھایا لکھایا نہیں. میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے دھیان نہیں دیا اپنے بچوں کا. نہیں دھیان دیا تو انجام سامنے ہے. اب اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں 2 باتیں. رمضان کی آمد ہے، رمضان آ گیا، بس شعبان شروع ہو گیا تو رمضان آ گیا. اور رمضان میں وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جنہیں رمضان ملے گا مبارک؟ کچھ ہوں گے جو مر جائیں گے رمضان سے پہلے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. اور کچھ ہوں گے جو زندہ رہیں گے لیکن مردہ لاش کی طرح ہوں گے. وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں بھوکے پیاسے. بھوک پیاس نام نہیں ہے روزے کا، بھوکے رہنا نام نہیں ہے. بدلاؤ کا نام رمضان ہے، ٹریننگ ہماری. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یا تو ہم بات کر لیں یا آپ لوگ اپنا کام کر لیں.
جس نے پیسہ جمع کیا ہے وہ تو دے کے ہی جائے گا، مولوی صاحب لے کے نہیں جائے گا کوئی یہاں سے ایک پیسہ مدرسے کا۔ آپ کو جلدی کیا ہے؟ اور میں ویسے بھی مختصر بات کرنے والا ہوں، میرے سے تقریر کرنے کا آدمی ہوں نہیں، میں نہیں ہوتی میرے سے تقریر۔ میں تو جو کچھ کام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے موٹی موٹی وہ بتا دوں گا، اللہ میاں آپ کی سمجھ میں ڈال دے گا، ایک آدمی کو بھی سمجھ میں آ گئے میرا کام ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی سمجھ میں آئے تو رمضان ملا کیوں ہے میں؟ اس لیے کہ بس سحری میں اٹھ کے جو ہے بھینس کی طرح چر لیں گے، کھا لیں گے، اور اس کے بعد پھر افطار میں جو ہے وہ منہ چھٹ کھا لیں گے خوب اور بس سو جائیں گے، یا تراویح میں بھی پڑھیں گے، مسجد جائیں گے تراویح پڑھنے، جانے سے پہلے آنے کی چنتا ہونے لگتی ہے، جانے سے پہلے آنے کی فکر سوار ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہاں جلدی ختم ہو، تو کون سے امام صاحب ہیں جو جلدی ختم کر لیتے ہیں؟ بھائی موقع ہے شب گزاری کا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، تھوڑی دیر تو کھڑے ہو جاؤ، بے فکری کے ساتھ گھڑی مت دیکھو کہ آج 40 کے بجائے امام صاحب نے 45 لگا دیا، جنہیں نیند آ رہی تھی، 5 منٹ میں یہ اعتراض ہونے لگتا ہے مصلیان کرام کی طرف سے۔ خیر یہ تو بہت ساری باتیں، میں بچوں کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ جو بچے ہیں اور جوان ہیں ہمارے، بس انہی کے ہاتھ میں ہے ہمارا سب کچھ، ہماری عزت، ہماری آبرو، دین اسلام کی حفاظت اور اس کی آبرو، قرآن کی حفاظت اور اس کی آبرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، ان کی عزت، ان کی بات کا مان سمان۔ بات مانیں گے تو سمان ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا سمان ہوگا؟ کس کو کہتے ہیں عزت؟ جو بات ٹھکرا دے، جو قوم، جو ماننے والے لوگ اگر بات کو ٹھکرا دے، گردن گھما کے نکل جائے، تو کوئی مانے گا کہ آپ عزت کرنے والے ہیں؟ باہر سے نہیں ہوتی عزت، اندر سے ہوتی ہے۔ دوستوں میں بچوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، جوانوں کے بارے میں۔ کسی بھی قوم کو اگر پہچاننا ہے، یہ قوم کیسی قوم ہے، اچھی قوم ہے، تو کس سے پہچانا جائے گا؟ بزرگوں سے پہچانا جائے گا کہ اس قوم کے بزرگ بہت اچھے ہیں تو قوم اچھی ہو جائے گی؟ جی نہیں، اس قوم کے بچے بہت اچھے ہیں، اس قوم کے جوان بہت اچھے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ قربانی دینے والے ہیں، یہ کام آنے والے ہیں، یہ دوسرے کے درد پر، دکھ پر، تکلیف پر دکھی ہونے والے ہیں۔ یہ پہچان ہے، اچھائی کی یہ پہچان ہے، یا اور بھی کوئی پہچان ہے؟ اگر کوئی آدمی بلیٹ موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، اونچے مکان بناتا ہے، گاڑیوں میں، کاروں میں گھومتا ہے، اور قوم کے سارے جوان ایسے ہی ہو جائے، مالدار ہو جائیں، حیثیت والے ہو جائے، قوم کی عزت بڑھ جائے گی؟ ہاں وہ پیدل چلنے والا ہو لیکن دوسروں کے کام آنے والا ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، اس کا دل جانور کی تکلیف پہ بھی دکھی ہو جائے۔ بگھی پہ وزن کتنا ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ملک کا قانون اور حکومت کرے گی یا مسلمان کرے گا؟ وہ اس کے اوپر بوجھ لادنے والا کرے گا کہ اس جھوٹے کے اوپر کتنا وزن لادا جا سکتا ہے۔ وہ تو بے زبان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کسی بے زبان کی تکلیف کا حساب کون لے گا؟ زباندار تو اپنا حساب خود لے لے گا۔ میرے ساتھ انیائے کرو گے تو میں بدلہ لے لوں گا یا معاف کر دوں گا، یہی تو ہوگا نا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، نفرت کریں گے، حسد کریں گے، تو وہ بدلہ لے لے گا۔ یہاں نہیں لے سکے گا، آخرت میں لے لے گا، جی چاہے گا معاف کر دے گا۔ جانور تو نہیں معاف کرے گا، اس کا بدلہ کون لے گا؟
آپ کے اپنے جھوٹے کا بدلہ کون لے گا جانور کا؟ معلوم ہے کچھ؟ اس کی طرف سے دعوے دار کون ہوں گے؟ اللہ میاں ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دعویٰ کریں گے تم نے یہ زیادتی ظلم کیا تھا بے زبان جانور پر۔ اللہ کی مخلوق ہے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے، اس کا پریوار ہے، اس کی فیملی ہے، ہر جاندار۔ الخلق کا لفظ استعمال کیا، انسان کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ دوستو، بات بچوں کی ہو رہی ہے۔ یہ مولوی صاحب بتا رہے تھے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اسکاؤٹنگ کی بات بتا رہے تھے، خیال آ رہا تھا ایک آدمی کا بچہ کارآمد کیسے ہوگا۔ ہمیشہ ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے بات کہا کرتا ہوں، بھیا جتنا اپنی بکری کا دھیان کرتے ہو صبح شام، اتنا ہی لو کم سے کم۔ بچوں کا حق تو اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر لو جتنا بکری کا دھیان رکھتے ہو۔ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے اخلاق ہو رہے ہیں، ان کو اچھی باتیں سکھانے کا کیسے انتظام کیا جائے، وہ انتظام ہے یہ۔ وہ جو اسکاؤٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہ مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے صرف۔ مدرسے کے بچوں کو تو اچھی سے اچھی بات سکھانے کے لیے مدرسے میں بہت سارے چانس ہیں، موقع ہیں۔ بات ہو رہی ہے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ یہ آپ بچے آپ کا جوتا سیدھا کریں گے یا آپ کو جوتے ماریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے اس میں۔ یا تو وہ آپ کا جوتا سیدھا کرے گا، آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر میں اسے معلوم ہے اٹھنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ کا آ کے جوتا سیدھا کر دے گا۔ اس کو یہ سکھایا جائے گا، سکھانے کے لیے مدرسے میں بھیجنا پڑے گا۔ اتفاق سے مدرسے میں نہیں بھیج سکے تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ سارے بچے مدرسے میں نہیں آتے ہیں۔ ہم بھی نہیں کہتے کہ سارے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچیوں کو اسکولوں میں بھی بھیجو، لیکن ان کو مسلمان تو بناؤ، ان کو مہذب تو بناؤ، ان کو اچھی باتیں تو سکھوانے کا انتظام کرو۔ اس بات کے لیے یہ اسکاؤٹنگ شروع کرائی گئی ہے تاکہ تھوڑے سے وقت میں کچھ اچھی باتیں بچوں کو سکھا دی جائیں۔ جمود ہے، اطمینان ہے، ہاں جی بس سال میں ایک مرتبہ مدرسے کے جلسے میں آ جائیں گے، پھر کہیں کہیں کچھ اور جلسے میں شریک ہو جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ کام تو ارادہ کرنے سے ہوگا، کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 بیگھے زمین ہو، 200 بیگھے زمین ہو، 500 بیگھے زمین ہو، 50 ہو، کتنی بھی ہو، بھائی اس میں بیج ڈالنا پڑے گا، کھاد ڈالنی پڑے گی، نولائی کرنی پڑے گی، گڑائی کرنی پڑے گی، اس میں پانی دینا پڑے گا 2 4 6 مرتبہ، فصلوں کے حساب سے الگ الگ ہے، پھر کٹائی کرنی پڑے گی، اور پھر اس کا اور بہت سارے انتظام ہیں، ایک تھوڑا ہی ہے، خالی کٹائی کر کے چھوڑ دو گے تب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک فصل لینے کے لیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، ایک نسل بنانے کے لیے کتنے کام کرنے پڑیں گے۔ فصل بنا رہے ہو تو کتنے سارے کام ہیں، زمین کو تیار کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو، پانی دیتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، فصل تیار ہونے پر کٹائی کرتے ہو، اور صبر کرنا پڑتا ہے۔ کسی فصل میں 3 مہینے، کسی میں 4 اور 5 بھی جاتے ہیں۔ بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو نسل کے اوپر کوئی کام نہیں کرو گے، نسل سمجھ رہے ہو، اپنے بیٹے بیٹی پر کوئی کام نہیں کرو گے، نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو تم نے سلوک اپنے بزرگوں سے کیا ہے نا، اس سے 10 گنا زیادہ برا سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی، اور مرو گے نہیں اس سے پہلے۔
جب تک وہ سلوک بھگت نہیں لو گے. بد دعا نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہونے والا ہے. آپ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، اس کی چنتا کیجئے، اس کی تعلیم کا انتظام کیجئے، اس کی تربیت کا انتظام کیجئے، اسے حلال روزی کھلائیے، حرام سے بچائیے، خود بھی بچیے اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیے. رمضان آ رہا ہے تو مجھے یاد آیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جمعہ کا دن تھا، خطبے کے لیے منبر پر، ایک منبر پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسرے